جس میں اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قربانی کو اٹھا رکھا ہے ایک بڑی قربانی کے لیے۔ اگر آپ تفسیر کا مطالعہ فرمائیں، یقیناً آپ علماء واعظین خطباء کو بھی زندگی بھر سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بالاتفاق اور ہمارے بھائیوں کے یہاں اکثریت کے ساتھ یہ طے ہے کہ اس سے مراد قربانی ہے جناب سید الشہداء ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ میرے محترم، یہ جو دنیا میں آپ عزاداری دیکھ رہے ہیں، ماتمداری دیکھ رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، یہ اسی کربلا کے منظرنامے کو دنیا کے سامنے لاتی ہے۔ وہ واقعات کربلا، وہ حادثات کربلا، یہ اتنا بڑا واقعہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے اغراض کیا تھے، اہداف کیا ہیں۔ کربلا کو سننا کافی نہیں ہے، کربلا کو سمجھنا ضروری ہے۔ ممکن ہے ایک انسان بسا ممکن 60 سال 70 سال سے کربلا کو سن رہا ہو مگر کربلا کو سمجھ نہ سکا۔ اور ایسا بھی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے زیادہ کربلا کو سنا نہیں، اتنا عرصہ نہیں لگایا، بڑے مختصر سے مدت میں وہ کربلا کو سمجھ گیا۔ اب یہ فیصلہ آپ اور ہم کر سکتے ہیں، کربلا کو سنا کس نے ہے، کربلا کو سمجھا کس نے ہے، سننے کی مقدار اور ریشو کیا ہے، سمجھنے والوں کی تعداد کتنی ہے، تو میں یہ بالکل واضح کہہ سکتا ہوں جس نے کربلا کو سمجھا ہوگا یا سمجھا ہے اس کی زندگی عامیانہ نہیں ہو سکتی۔ عام لوگوں کی طرح، عادی لوگوں کی طرح، توجہ ہے، اس کی زندگی ممکن ہی نہیں ہوگی، ممکن نہیں ہے کیسے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ہم اپنے لیے خود فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ اپنے گریبان میں ہم نظر دوڑائیں، اگر کربلا کو سننے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی ہے تو پھر تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کربلا کو کس حد تک اور کتنا سمجھا ہے۔ اور اگر میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں، جیسے عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی فکر ہے، عام لوگوں کی زندگی ہے، میری زندگی بھی اگر اسی طرح چل رہی ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں نے کربلا کو سمجھا نہیں۔ اور یہ بھی محبت فرمائیں، یہ سمجھیں جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ
نہ سننے کی سطح سب کی ایک ہے اور نہ سمجھنے کی سطح سب کی ایک ہے. ایک سطح نہیں ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کہیں نہیں سکتے. میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ ہم آپ ماشاءاللہ مذہبی لوگ ہیں، آسان ہے کہ آپ کے لیے سمجھنا. 10 افراد کی جماعت ہے، 20 افراد کی جماعت ہے، 100 افراد کی جماعت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. آپ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100 افراد کی نماز جماعت جو ہو رہی ہے یہ سب کی نماز ایک جیسی ہے. کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ ہم سب وہی صورتیں پڑھ رہے ہیں، نیت سب کی ایک ہی ہے. مغرب کی پڑھ رہے ہیں، سب کی نیت مغرب کی ہے نا. 3 رکعت کی نیت ہے. عشاء کی پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت کی نیت ہے. صورتیں بھی ایک ہی ہیں، سجدے بھی ایک جیسے ہیں، ذکر بھی ایک جیسا ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہے کہ آپ کا ذکر رکوع اور ہو اور میرا ذکر رکوع اور ہو؟ کیا ایسا ہے کہ آپ کا ذکر سجدہ اور ہو اور میرا ذکر سجدہ اور ہو؟ کیا ایسا ہے کہ آپ کا قیام اور ہو اور میرا قیام اور ہو؟ رکوع، سجود، تشہد، سلام ایک جیسے ہیں، باوجود ایک شکل ایک حیت ہونے کے یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ سب کی نماز معنویت کے لحاظ سے روزہ رکھنے والے پورے مسلمان ہیں، لیکن سارے ماہ مبارک کو رکھیں گے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے بھی روزہ رکھنے والے ہیں روزے کے حوالے سے وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. حج کرنے والے بڑے ہوں گے، بڑے جاتے ہیں، دنیا جاتی ہے حج میں. لیکن آپ کسی بڑے سے توجہ ہے بڑے سے بڑے فقیر کے پاس سے لے جائیے، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ جتنے حاجی ہیں حج کے حوالے سے ایک جیسے ہیں. چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام ابو بصیر ہمراہ ہے، وارد ہوئے. ابو بصیر پیدائشی نابینا تھے. جیسے ہی وارد ہوئے حرم الہی میں تو ابو بصیر نے ایک نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر بلند کر. عرب میں نعرہ تکبیر بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اظہار خوشی ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے بندہ. امام نے پوچھا ابو بصیر کیوں نعرے لگا رہے ہیں، کس بات پہ خوش ہو؟ بے محبت فرمائیے گا. عرض کرنے لگا مولا کیوں نہ خوش ہوں؟ دیکھ نہیں آئے کہ لبیک لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں. آج ہر میں بڑا ہوا ہے تو میں کیوں نہ خوش ہوں؟ اس لیے میں نے نعرہ لگایا. کہا ابو بصیر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہا. کہہ سکتا تھا مولا ظاہر ہے میں نابینا ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں تو نہیں دیکھ رہا. لیکن وہ بصیر تھا، وہ سمجھ رہا تھا ایمان کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ابو بصیر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہا. کہ مولا آپ سچ فرما رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں دیکھ رہا. جب کہا نا آپ سچ فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا کیا دیکھنا چاہیں گا؟ چلو وہ اختیارات وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ ابو بصیر نے سمجھ لیا کہ اب وہ موقع ہے کہ اللہ نے جو امام کو اختیار دیا ہے اس اختیار سے فیضاب ہونے کا امام دکھانا چاہ رہے ہیں، میں کیوں نہ دیکھوں. فوراً کہا مولا ضرور دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ابو بصیر نے جو کبھی نہیں دیکھا تھا وہ دیکھنے لگا. پیدائشی نابینا تھا نا، آنکھیں مل گئی. کہا دیکھ ابو بصیر
اب جو دیکھا تو جو اس نے سن رہا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والشکر، اتنی تکبیریں بلند ہو رہی تھی. دیکھ رہے تکبیریں تو ویسی بلند ہو رہی ہیں. طواف کرنے والے جو طواف کر رہے ہیں اس میں انسان اکا دکا ہے، باقی سب جانور اور درندے. کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی ریچھ ہے، کوئی بندر ہے. توجہ فرمائیں. سب کی زبانوں سے لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند ہیں. حرم گونج رہا ہے. تو امام نے یہ کہا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا. یہ کیا مطلب کیا ہے؟ یہ بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب انسان ہیں، لیکن امام حقیقت دکھا رہے تھے یہ سب لباس انسان میں ہیں، سارے انسان نہیں ہیں. ان میں بہت سے درندے بھی ہیں، ان میں بہت سے جانور بھی ہیں. انسان تو اکا دکا ٹاواں ٹاواں اکا دکا انسان. قرآن کہتا ہے نا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے. پھر یہی نہیں رکا بلکہ آگے بات کر دی قرآن نے اولئک کالانعام بل ھم اضل، بلکہ یہ جانور نہیں، جانوروں سے بھی پستہ. جانور نہیں، جانوروں سے پستہ. کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ بھول گیا تھا؟ اللہ کو اعوذ باللہ غلطی لگی ہے کہ پہلے کہا یہ جانور ہے پھر کہا جانوروں سے بھی پستہ. نہیں، حقائق کی طرف متوجہ کیا جائے. اولئک کالانعام کاف تشبیہ ہے، یہ جانوروں کی طرح ہے. اللہ نے بنایا انسان کا لیکن یہ جانوروں کی طرح ہے. بل ھم اضل، انہیں جانور نہ سمجھو، یہ جانوروں سے بھی پستہ ہے. کیوں پستہ ہے؟ کہ اللہ نے جانوروں کو بنایا ہے، وہ جانور ہی رہتا ہے، اپنی سطح سے گرتا نہیں ہے. اسے انسان بنایا ہے، یہ اپنی سطح سے گر گیا ہے، یہ اپنے مقام سے گر گیا ہے. یہ انسان نیت سے گر چکا ہے، تو پھر اسے کیوں نہ کہا جائے کہ یہ جانوروں سے بھی پستہ ہے؟ جو جانور ہو کر اپنے مقام کو نہیں چھوڑ رہا تو انسان ہو کر اپنے مقام کو چھوڑ دے. دیکھا آپ نے کہ حاجی تو سارے کھڑے، طواف تو سارے کر رہے تھے، لیکن سب ایک سے تھے. کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی ریچھ ہے، کوئی ہاتھی ہے، کوئی ہے، اور انسان ہے. اسی لیے لفظ عزاداری آ جائے گا، لفظ شیعہ آ جائے گا، سب پر آ جائے گا. عزاداری کر رہے ہیں، عزاداری میں شریک ہو رہے ہیں، عزادار. لیکن سارے عزادار ایک جیسے نہیں. اگر سارے نمازی ایک جیسے نہیں، اگر سارے روزہ-دار ایک جیسے نہیں، اگر سارے حاجی ایک جیسے نہیں، تو پھر سارے عزادار بھی ایک جیسے نہیں. فرق ہے. ان میں بہت زیادہ تعداد کربلا کو سننے والی ہے، کربلا کو سمجھنے والی تعداد بہت کم ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بننا ہے کیا؟ کربلا کو سمجھنے والا، سننے والا نہیں بننا. اگر آپ سننے والے ہی رہیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ آگے نہیں بڑھ رہے. آپ نے ترقی کوئی نہیں کی. اور
اور ہے حقیقت ہے. ہم میں سے بہت سی تعداد وہ ہے جو نسل در نسل کی ہے. گھبراہٹ نہیں کہ میری ہم میں بہت سی تعداد ان لوگوں کی ہے جو نسل در نسل شیعہ ہے. باپ دادا سے پردادا سے پردادا سے. اگر میری بات میں کوئی اختلاف ہو تو میں بات کو اور تھوڑا سا دائرہ محدود کر دیتا ہوں. جو سادات نظام ہے میں تو صحیح ہوں. میں تو کہہ سکتا ہوں اگر کوئی دوسرا کہے تو شاید دکھ ہوگا کہ یہ دوسری برادری کا آدمی ہمیں کیوں کہہ رہا ہے. مجھے تو نہیں آپ کہہ سکتے جو سادات برادری پیچھے میں بیٹھی ہوئی تھی. کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے. اب سادات عظام میں تو کوئی شک کی نہیں ہے نا بات کہ یہ نسل در نسل کیا ہے. تو اگر سادات میں بھی تبدیلی نہیں کہلوانا بڑے شوق سے ہم نے اولاد رسول, کہلوانا بڑے شوق سے ہم آل رسول ہیں, کہلوانا بڑا ہے شوق سے کہ ہم سادات عظام ہیں. سادات کا علم مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے, کہلوائیں. سادات کا جو مقام ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے, اس کے سمجھنا چاہیے. لیکن پیغمبر سلطان لوط بھئی آپ کا اپنا کمال کیا ہے؟ یہ تو وہ کمال ہے جو اللہ نے آپ کو دیا. اس میں آپ کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے کہ آپ سادات گھرانے میں پیدا ہوئے, آپ کی اپنی محنت نہیں. یہ کسبی نہیں ہے, یہ شاید یا تو ہے کہ اللہ نے مجھے سادات گھرانے میں پیدا کر دیا, فلانے کو فلانے خاندان میں پیدا کر دیا, فلانے کو فلاں خاندان میں پیدا کر دیا. یہ کسبی نہیں ہے کہ آپ حاصل کر لیں گے تو سید بن جائیں گے, وہ لنگا صاحب بن جائیں گے, وہ فلانے صاحب بن جائیں گے, وہ شیخ صاحب بن جائیں گے, وہ چودھری صاحب بن جائیں گے. اس میں کوئی کسی کا کمال نہیں ہے. وہ اللہ نے جس کو جہاں پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. اللہ نے کہا میں جس نے تمہیں شعوب و قبائل میں رکھا ہے, تمہیں کوئی اور نہیں بنانے والا. آپ کو چودھری کسی اور نے نہیں بنایا, آپ کو راجپوت کسی اور نے نہیں بنایا, آپ کو رانا کسی اور نے نہیں بنایا, آپ کو لنگا فیملی میں لنگا صاحب سن رہے ہو, آپ کو کسی اور نے لنگا نہیں بنایا, آپ کو سکھ کسی اور نے نہیں بنایا تو میں تمہیں جاننا تم شعوب و قبائل. میں اللہ ہوں جس نے تمہیں شعوب و قبائل میں کر دیا. لیکن یاد رکھو یہ شعوب و قبائل میں تمہیں پیدا کرنا اور چھوڑنا اور اس میں اٹھانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم فخر و مباح کرو, نہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. بس تو تمہاری پہچان ہو سکے یہ لنگا صاحب ہے, یہ چودھری صاحب ہے, یہ نگ صاحب ہے, یہ بڑائچ صاحب ہے, یہ چودھری صاحب ہے, یہ سید صاحب ہے. لِتَعَارَفُوا. بس پہچان کے علاوہ کوئی بات نہیں. ہاں اگر تمہارا کمال ہوگا تو ہم دیکھیں گے کمال کے لحاظ سے جو کسبی ہے تمہارے لیے کسبی ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کو سلامت رکھے, بڑی لطف ہے. کوئی خاندان کے لحاظ سے میرے نزدیک نہیں ہوگا, قوم اور قبیلے کے لحاظ سے میرے نزدیک مکرم معظم محترم نہیں ہوگا, مشرف نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تو میں سے سب سے زیادہ تقوی کون ہے؟ تقوی اتنی اہم شے ہے. میں کہتا ہوں تقوی اتنی اہم ہے جن کے پاس تقوی ہوگا قرآن کی ہدایت سے ڈنکے کی چوٹ میں ذمہ داری سے ہے. جن کے پاس جو متقین ہوں گے ہدایت قرآن جو سب وہ پائے. اگلی بات کہہ رہا ہوں جو صاحبان تقوی ہوں گے
آئمہ کی امامت سے فیضیات بھی وہی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آئمہ کی امامت سے استفادہ کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں قرآن کی ہدایت سے استفادہ کرنا، تو آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ ہدی للمتقین، میں نے تو نہیں کہا نا، میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے دلیل آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ هذا بیان للناس ہدی و موعظۃ للمتقین، یہ ذکر تو تمام لوگوں کے لیے ہے، یاد دہانی تو یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، مگر موعظہ اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اور مولا کائنات کے لیے کیا آپ کہتے ہیں؟ امیر المومنین و امام المتقین۔ علی جہاں مومنوں کے امیر ہیں، وہاں متقیوں کے امام ہیں۔ تو پتہ چلا جب متقین کے امام ہیں تو امامت کا تعلق متقین کے ساتھ ہے۔ امامت کا تعلق متقین کے ساتھ ہے، متقین سے ہٹ کر امامت کا تعلق نہیں ہے۔ آپ دو ہی تو چیزیں آپ کے پاس رہ جاتی ہیں بعد الرسول، ایک قرآن ہے، دوسری امامت ہے۔ تو تیسری چیز ہے آپ کے پاس؟ مجھے بتائیے، ایک قرآن، دوسری کیا امامت؟ امامت ولایت نہیں ہے نا، اہل بیت کی طرف سے، اہل بیت جو آپ فرما رہے ہیں تو وہیں سے امامت آتی ہے۔ تیسری چیز تو آپ کے پاس کوئی نہیں، تو یہ دونوں چیزیں اسے ہی حاصل ہوگی جو تقویٰ رکھتا ہوگا۔ گھر میں رکھ لو سینکڑوں قرآن، چاہے دکان بھر لو قرآن، کمرہ بھر لو قرآن، ایک قلم کی بجائے 100 علم مکان کی چھت پہ لگا لو، اور بڑے قیمتی علم۔ آج کل رواج ہے یار، مجھے نہیں سمجھ آتا، گھر پہ علم لگاتا ہے قیمتی مزین علم، تاکہ دور سے آنے والے کو نظر آئے کہ یہ شیعہ علی بن ابی طالب ہے، یہ علم والا گھر ہے، یہ شیعہ ہے۔ مجھے انصاف سے بتا، جیسا پیارا علم لگا رہا ہے ویسا پیارا تو کیوں نہیں بن رہا؟ علم لگانے میں تو ہزاروں روپے، بڑے پیسے علم لگانے پہ، میں بڑے سے بڑا اچھا سے اچھا علم لگاتا ہوں، ہر مہینے اس کا فریرہ بدلتا ہوں، کپڑا بدلتا ہوں، اچھے سے اچھا کپڑا۔ بھئی علم کا کپڑا ہر مہینے یا 10 15 20 دن بعد بدلنے کی ضرورت ہے، نگاہ رکھتا ہے۔ تو اسی طرح اپنے اوپر بھی تو نگاہ کر، ہر 15 دن بعد ذرا اپنا جائزہ لیا کر، ہر 10 دن بعد اپنا جائزہ لے۔ بلکہ معصوم تو فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب ہو جائے۔ حساب تو ہوگا، چیخیں چلائیں روئیں جو مرضی کریں، حساب ہوگا، اور ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ آپ کی نگاہ کا حساب، آپ کے کانوں کا حساب، آپ کی زبان کا حساب، لوگ سمجھتے فقط مال کا حساب ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ کون سے نکالنا ہے، جس بات بھی ہے، عقیقہ کیا ہے، صدقہ خیرات کی ہے۔ نہیں بھائی، فقط ان چیزوں کا نہیں، ہر شے کا حساب، تیری آنکھ کا بھی حساب ہوگا، تیرے کان کا بھی حساب ہوگا، تیری زبان کا بھی حساب ہوگا، تیرے ہاتھ کا بھی حساب ہوگا، تیرے قدموں کا بھی حساب ہوگا۔ یہ آنکھ اٹھا کے کہاں کہاں دیکھا ہے، یہ کان لگا کے کیا کیا سنا ہے، اس زبان سے کیا کیا بولا ہے تم نے،
اس منہ سے کیا کیا کھایا ہے تم نے، یہ ہاتھ کہاں کہاں گئے ہیں، یہ قدم کہاں کہاں اٹھے ہیں، ہاتھ سے قبل ان تو حاصل۔ اگر مجلس میں کہہ رہا تھا کہ نسل شیعہ ہو کر مجلس سن کے اگر تبدیلی نہیں آئے، سن ہو گئے ہیں، جی اللہ آپ کو کئی وہ ازادار ہیں جو سن کے سن ہوئے ہیں۔ ازاداری سن کرنے کے لیے نہیں ہے، ازاداری آپ کے اندر تحرک پیدا کرنے کے لیے، ازاداری آپ کو جگانے کے لیے ہے، ازاداری آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہے، ازاداری آپ کو وادار کرنے کے لیے ہے، ازاداری آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، ازاداری آپ کو حلال اور حرام سمجھانے کے لیے ہے، ازاداری جائز اور ناجائز میں فرق ڈالنے کے لیے ہے، ازاداری خدا کے قریب کرنے کے لیے ہے، ازاداری تقرب الہ اللہ کا سینہ اور راستہ ہے، ازاداری معرفت رسول اور معرفت امامت کا ذریعہ ہے۔ ازاداری شریعت سمجھنے کا ذریعہ ہے، ازاداری آسان پورا کہہ دوں، ازاداری عقیدہ درست کرنے اور عمل کو صحیح کرنے کا ذریعہ ہے۔ ازاداری دو جملوں میں بات کرنے کی ہے، ازاداری عقیدے کو درست کرنے کا سلوات پڑھیے گا کہ ازاداری عقیدے کو درست کرنے کا اور عمل کو صحیح کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ دو چیزیں اس ازاداری سے آپ نے نہیں لی، یعنی اسلام نہیں لی، تو پھر آپ کے ازادار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس ازاداری کا جس طرح میں پھر ایک اور جملہ کر رہا ہوں، جس طرح اس ازادار کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا جس نے اصلاح کی قربانی، اسی طرح اس ازاداری کا بھی فائدہ نہیں جس ازاداری میں اصلاح کا پروگرام ہی نہ ہو۔ مجھے دکھاؤ، بات ذرا سخت ہے، میں گھروں میں انداز سے کر دکھاؤ کسی امام نے کہا کہ علم لگاؤ چلو، یہ آپ بتا رہے حرام نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہیں اور کو مطلب بات چل جائے، کسی امام نے آپ کو حکم نہیں دیا علم لگانے کا، آپ لگا رہے ہیں۔ کیوں لگا رہے ہیں؟ تاکہ دنیا کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ، ہمارا ناطہ ان سے ہے۔ آپ اپنے آپ کو چھپا نہیں رہے، آپ علم لگا کر اس محلے میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس قریہ میں اپنے آپ کو جدا کرنا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو کہ ہمارا رشتہ مکتب اور مذہب اہل بیت سے ہے، ان لوگوں سے ہے، اہل بیت سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ناطہ رکھتے ہیں اہل بیت سے، قرآن و اہل بیت سے ہمارا رشتہ ہے۔ تو جب کہ نشانی لگا کے یہ بتاتے ہو اور تمہارے گھر آ کر کوئی دیکھے کہ نہ قرآن نظر آ رہا ہے، نہ اہل بیت کا کتاب نظر آ رہا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ علم لگا کر جب نہ قرآن نظر آئے گھر، نہ کردار اہل بیت گھر میں نظر آئے، نہ تعلیمات قرآن، نہ ہدایت اہل بیت گھر میں نظر آئے،
تو یہ پھر علم بدنامی کے لیے لگایا ہے، بدنام کرنے کے لیے لگایا ہے۔ کس کو بدنام کرنا تھا؟ اوپر علم لگایا، نیچے کھانے چل رہے ہیں، اوپر علم لگایا، نیچے حرام ہو رہا، اوپر علم لگایا، نیچے بے پردگی ہے، اسی گھر میں عیاشیاں ہیں، اوپر علم لگایا، گھر میں محرم اور نامحرم کی تمیز نہیں ہے۔ بھائی تھا، قبلہ سب بیٹھے ہیں، بھائی تھے ثانیہ زہرا کے جناب عباس، تھے یا نہیں تھے؟ بھائی تھا نا، میں غلط کر رہا ہوں؟ بھائی تھے نا، لیکن بہن بھی ترستی نہیں، کہیں عباس مجھے آ کے بہن کہے اور میرے پاس کھڑا۔ یہاں یہ بھائی کا عالم ہے، اور اوپر تیرے گھر میں علم لگا، نیچے محرم اور نامحرم ایک ہے، خالہ کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، چچا کا بیٹا، مامی کا بیٹا، یہ محرم ہے۔ کیا گھر میں ہمارے گھروں میں دین دکھائی دیتا ہے؟ انصاف سے بتائیں۔ اور بھائی دو ہاتھ مار لینے کا نام شیعت نہیں ہے، مجلس میں آ جانے کا نام شیعت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، چلو میں تو یہاں پیدا ہوا، آج پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں، ہندوستان میں ہمارے ہاں ہندو اور سکھ بجانے سے آتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں۔ ابھی مطلب ہے ہمارے یہاں ایک پورا محلہ ہے عیسائیوں کا، ان عیسائیوں کے کئی لڑکے قبلہ صاحب مجلس سنتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، تو کیا کہہ دیا جائے یہ شیعہ ہے؟ بھائی ماتم بھی کر رہے ہیں، مجلس بھی کر رہے ہیں، مجلس سن کے پورا محرم سنتے ہیں، پورے حلقے میں سارا دن ماتم بھی کرتے ہیں، بڑے سکھ کرتے ہیں، بڑے ہندو کرتے ہیں۔ یہ سندھ میں چلے جاؤ، ہندوؤں کا اسپیشل امام بھائی، ہندو مجلس پڑھنے والے بھائی ہیں، ہندو ہو کر مجالس پڑھ رہے ہیں، تو کیا انہیں شیعہ کہو گے؟ شیعہ نام ماتم کرنے کا اور مجلس میں بیٹھنے کا نہیں ہے، شیعہ نام ہے شیعت جس میں ہو۔ اگر شیعت ہی نہیں ہے تو پھر شیعہ کس چیز کا ہے؟ اسی لیے شیعت نہ کون لنا ہے، اے شیعہ ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ننگ و عار نہ بننا۔ بھئی میں کہوں ایک صاحب کو بھئی اندر آ جائیے، اندر تو سیدھ لے آئیے، آپ سب سمجھیں گے کہ باہر کھڑا ہے تو اسے اندر کہہ رہا، اندر آ جائیے، اندر جو بیٹھا ہے اسے نہیں کہا جاتا اندر آ جائیے، کہیں گے اسی کہیں گے جو باہر کھڑا ہے۔ تو جب امام کہہ رہے ہیں شیعہ ہمارے لیے باعث عزت بننا، اس کا مطلب ہے نا ہے کوئی شیعہ جو باعث عزت نہیں ہے، اور اگر اہل بیت کے لیے باعث عزت نہیں ہے تو قوم کے لیے تو کیا ہوگا؟ کالا کٹن کا ہمارے لیے باعث عزت بننا۔ اچھا میں نے کبھی سوچا، ٹھیک ہے یہ بات تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہیں بہت سے شیعہ جو باعث عزت نہیں مانتے ہیں، میں نے کئی دفعہ سوچا کہ مولا حضرت کیوں ہی نہیں آپ اتنی تحقیق کر رہے ہو؟ بھائی توجہ کیجیے، میں فرمان معصوم کے ایک جملہ اور اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے، مولا آخر اتنا اصرار کیوں؟ کیا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ شیعہ بنو شیعہ بنو، ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ننگ و عار نہ بننا؟ میں آج کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، جمعے کا خطبہ دینا تھا تو ظاہر مطالعہ کرتے ہیں،
تو میں نے حدیث پڑھی اور اس میں ایک جملہ پڑھا، معصوم کا فرمان پڑھا کہ اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے مکان کا بنا، آپ کی جگہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کا مکان ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے غور نہیں کیا، شریف آدمی جب کہیں مکان بناتا ہے نا، جب مکان خریدتا ہے دعا کرتا ہے اللہ ہمسائے حلال زادے دینا، اللہ ہمسائے شریف دینا، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ امام بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا مقام اور مکان منا، مکانوں کا منا ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ رہ کے اگر تمہارے اندر شرافت نہ ہو، دیانت نہ ہو، دین نہ ہو، تو بچاؤ بتاؤ ہمارے لیے باعث عزت ہو۔ ایک اور مقام پر صلوات پڑھیے بیٹھ کے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا شریعتنا، سمجھیے اپنے آپ کو، شریعتنا قد خلقوا من طینتنا، شیعو سمجھو اپنے آپ کو، تمہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، شیعتنا قد خلقوا من طینتنا، تمہیں اس مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے جو ہماری بچی ہوئی مٹی ہے۔ تو ہم اردو میں بھی کبھی استعمال ہمارے بزرگ کرتے ہو، انسان خان میری مٹی کو نہیں اتنا اور ساری مٹی پلید نہ کر، میری مٹی پلید نہ کر، اپنے باپ کی مٹی پلید اور خاندان کی مٹی پلید نہ کر، کہہ دیں کیا سمجھ تو کوئی کوڑا کرکٹ لے کے کھڑا ہے جو آپ کی مٹی پہ آ کے کر رہا ہے، یعنی اپنے کردار کو درست کر، تیرا کردار ہمیں داغدار کر رہا ہے۔ تو امام بھی فرماتے ہیں شریعتنا قد خلقوا من طینتنا، تم ہماری مٹی سے بنائے گئے ہو، جو ہماری بچی ہوئی مٹی ہے، تو ہماری مٹی تو ایسی نہیں تھی نا جیسا تم نے اسے بنا دیا۔ جی توجہ ہے، بلند آواز سے سوال پڑھیے۔ بہت سی باتیں رہ گئی، ظاہر ہے یہ ٹائم نہیں رہنا ہوگا، 10 منٹ رہ گئے ہیں، بہت سی باتیں جس طرح شروع کی تھی اور جا بھی نہیں سکا، تو کل انشاءاللہ بات آگے کریں گے۔ شریعتنا قد خلقوا من طینتنا، تمہیں ہماری مٹی سے بنایا گیا، تو ہماری مٹی کو تو داغدار نہ کریں۔ اصلاح سے ابھی بیٹھا تھا، آپ نے بھی سنا، سگلین عزیز نے بڑی بات کی، آپ نے سنی کہ وہ ذاکر صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ مجھے تو شرم آتی ہے جب لفظ ذاکر کہا جائے، کیونکہ آپ نہیں جانتے، جو ہمارے انڈیا کے لوگ ہیں نا، وہ قبلہ صاحب آپ سے بات آپ کو نہیں کہہ رہا، تو ماشاء اللہ ہمارے انڈیا میں بہت بڑے عالم دین کو ذاکر کہا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ذاکر طالب حسین لوگ، جو اردو زبان جہاں استعمال ہوتی ہے وہاں علامہ فہامہ کے لفظ نہیں چلتے تھے، حجت الاسلام، صفت الاسلام کے الفاظ یہ آج ہم نے سنے ہیں۔ یہ انڈیا میں لکھنؤ میں جائیے پوچھیں بزرگوں سے، بڑی بڑی شخصیات، سید العلماء قبلہ 90 سال کے ساتھ میں نے لفظ ذاکر لکھا دیکھا، ذاکر سید علی نقی نکر، میر حامد حسین موسوی رحمت اللہ علیہ،
بارے میں آیت اللہ اس کو آگئے نجفی مرحجی کے فرماتے ہیں کہ نہ ان سے پہلے شریعت میں اتنا بڑا عالم دین پیدا ہوا اور نہ ہوگا. صاحب ابخات الانوار ایک حدیث میں قبلہ ایک مقصودہ لوگے کہیں کہ حدیث علم میں 4 جلد ہے. حدیث تیر میں ایک مقصود جلد جس کی آج والی جلدیں بنائیں تو 10 جلدیں اس کی نکل رہے ہیں. صاحب ابخات الانوار میر حامد حسین دوسری ان کے ساتھ میں نے لفظ ذاکر لکھا. انڈیا میں مجتہدین کو ذاکر کا لفظ دیا جاتا تھا, خطاب دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا, لکھا جاتا تھا ذاکر اہل بیت. یہاں اس لفظ کو ہم نے لوگوں کو دے دیا. جتنا بڑا لفظ تھا اتنی اس کی ہم نے تحقیر اور تسلیم کر دی. ذاکر اہل بیت سوچو تو صحیح. ذاکر اہل بیت اللہ ہر بندے کو چاہتا ہے میرا ذاکر بنے, افراد کو پوری کہتا ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ یہ نہیں کہتا تو عالم مان میرا, علامہ مان, حجت الاسلام میرا مان. اللہ کہتا تو میرا ذاکر مان. فاذکرونی اذکرکم. اگر تم میرے ذاکر بنو گے نا تو میں اللہ ہوں پر وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا ذاکر ہوں. آپ ابھی بھی ہم کر رہے تھے کہ میں تو یہ لفظ نہیں بول سکتا کہ انہوں نے کہا جی یہ کہاں بھانگ اور کہاں. اتفاق ایسی کھیپ ہمارے یہاں بڑی ہے. آپ کے منڈی بہت ہی میں رسالہ نکالتا تھا قیام نجف. جب میں نیا نیا آیا تو میں نے ایک رسالہ نکالا, شاید بعض لوگوں نے دیکھا ہو. 4.5 سال ہو گئے رسالہ نکالا پھر بند کر دیا حالات کی وجہ سے کہ وہ ہمارے یہاں پڑھنے کا شوق ہی تو بڑا اچھا رسالہ تھا. آج تک مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ کو نکالے اور آپ کا, تو اس میں مجھے کہ منڈی بہت دن کے ایک فرد نے خط لکھا, لفظ وہی ہے جو آپ نے استعمال کیا. میں اپنی زبان سے نہیں, میں فرد ہی استعمال کروں گا. یعنی وہی لفظ اس کے ساتھ ہے جسے آج ان کے ساتھ بولا جاتا ہے. اس نے خط لکھا, مولانا آپ بڑے غنا میں تحریریں لکھ رہے ہیں, غنا حرام ہے, غنا حرام ہے, غنا حرام ہے. میں نے تو مضمون شاید کیے اس پہ, تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ خود قرآن بھیروی راگ میں ہے. اب مجھے تو نہیں پتا بھیروی راگ کیا ہے, مجھے اس وقت کا نام یاد ہے اور میرے پاس آج بھی خط پڑا ہے. منڈی بہت ہی سے مجھے خط لکھا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن بھیروی راگ میں ہے. اب ایسے بندے کا کیا علاج آپ کریں گے جن کو قرآن بھی غنا میں دکھائی دے. آپ کے گجرات کے میں اب نام نہیں دوں گا, میں ذمہ دار ہوں, اگر غلط ہو میں شرم اللہ میں نام نہیں دوں گا, دنیا سے چلے جائے. اللہ مغفرت فرمائے, اللہ بخشش فرمائے, توبہ قبول کرے. بڑا نام تھا, مجھے انہوں نے خود کہا ایک دفعہ تو قبلہ صاحب کا نام لے کے مجھے کہا کہ مولانا دعا جو پڑھتے ہیں دعائے کمیل یا بناتا وہ فلاں راگ میں ہے. یہ مجھے خود کہا, یہ پتہ چل گیا ہوگا. کئی قوموں کا یہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ایران میں, اور یہ جو پڑھی جاتی ہیں یہ فلاں بنا 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 بنا, یعنی وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ غنا حلال ہے. میں کہتا ہوں غنا قرآن کو بھی غنا میں پڑھو تو حرام ہے. قرآن کو بھی آپ غنا میں پڑھو. الغنا اشد من الضلال.
اب بات مشکل ہے، میں معذرت، جیسے کچھ لوگ توبہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں نا، میں بھی ہاتھ باندھ رہا ہوں آپ سب کے آگے. بات بڑی سخت ہے، مجھے پتہ نہیں کیسے میں ضرورت کروں آپ کے سامنے بتاؤں، بیان کروں. الغنا اشد من الزنا، حیرت ہے یہ فرمان. جب غنا زنا سے شدید ہے، کوئی شریف آدمی اپنے گھر کا نہ ہونے دے گا؟ یہ زنا ہونے دے گا؟ ہونے دے گا؟ تو اگر وہی غنا مسجد اور ایماندار کا میں نے لفظ کو نرم جتنا کو میں کر سکتا تھا اتنا کیا، اس سے زیادہ میرے پاس نرم نہیں ہو. حدیث میں نے پڑھ دیا غنا اشد من الزنا، غنا زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، اشد من الزنا. اگر کوئی شریف آدمی یہ کام اپنے گھر کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ قوم اس کام کو امام بارگاہوں میں اور مساجد میں اور اس منبر پہ کھڑے ہو کے کرنے کی اجازت کیسے دے رہی اور کیسے اسے ادا کرتا؟ برائے سے تو سلامتی علماء حق بلند تر سلام. ابھی آپ ہم کہہ رہے تھے ممبر رسول، ممبر حسین اور ممبر رسول ممبر حسین علیہ السلام، یہ اس گناہ کے لیے. میں نے کہا کہ قرآن آپ غنا میں نہیں پڑھ سکتے، اہل بیت کا ذکر غنا میں جائز ہے، کیسے جائز ہو سکتا؟ امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا، پھر میں اس وقت ہی جانا چاہ رہا تھا مسائل کی طرف، تو پھر بات سے بس آخری جملہ پھر کل پہ بات کر لیں گے. امام سے پوچھا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں؟ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ساتویں امام سے. آپ نے ایک قید خانے کا نام لیا، کیا فلاں قید خانے میں مجھے سب سے زیادہ تکلیف پیش آ رہا ہے؟ مولا یہ کیا بات ہے؟ آپ نے ایسے قید خانے کا نام لیا ہے جو سب سے نرم قید خانہ تھا، جہاں نہ اتنی سختیاں تھیں نہ اتنی پریشانیاں تھیں، آرام ہی آرام تھا تو قید خانہ، لیکن وہ اذیتیں وہ تکلیفیں نہیں تھی جو باقی قید خانوں میں اتنے سخت آپ نے قید خانے گزارے. کہا تو درست کہہ رہا ہے، لیکن اس قید خانے کے ساتھ ایک گانا گانے والے کا گھر تھا. وہ اپنے ساز و آواز سے کام کرتے تھے، میری عبادت میں خلل پیدا ہوتا تھا. میری عبادت میں امام نے اس قید خانے کو اپنے لیے سخت ترین قید خانہ کرا. میری عبادت میں اس جملے سے جملہ ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا میری عبادت میں خلل پیدا ہوتا تھا. کس سے؟ ان کے غنا ان کے گانوں سے میری عبادت میں خلل پیدا ہوتا تھا. تو اگر یہ عزاداری ذکر آل محمد عبادت ہے، اور یقیناً عبادت ہے، اگر عبادت ہے تو پھر اس عبادت میں غنا کی اجازت کیسے دی؟ کیسے دی جائے؟ کیا کربلا اس لیے آیا وجود میں آیا؟ کیا عباس کے بازو اس لیے دیے تھے؟ کیا قاسم کو اس لیے ٹکڑے کروایا تھا؟ کیا اون محمد کو اس لیے وقت نے شدید کروایا تھا کہ تیرا کاروبار چلے، تیرا بزنس چلے، تیرا غنا چلے؟ کیا اکبر کے سینے میں برچھی اس لیے لگی تھی؟ چند منٹ بس میں زیادہ نہیں مسائل پڑھوں گا اور کہہ دوں
کیا 6 ماہ کا اصغر امام ہاتھوں میں اٹھا کے لے جا کے ذبح کروا دیا، اس لیے کروایا تھا۔ اور کیا 4 سال کی سکینہ، آج اللہ آپ کی عبادت قبول کرو، اس لیے تماچے کھا رہی تھی۔ وہ بیوی جو باپ کے بغیر رہتی نہیں تھی، بلکہ خود امام فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو، میرا دل اس گھر میں نہیں لگتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب سکینہ کو اسیروں کے ساتھ لے جایا گیا ہوگا، میں کہوں گا مولا کربلا میں آج تک آپ کیسے رہ رہے ہیں؟ اور اس بچی کا جواب جو خود بھی باپ کے بغیر نہیں رہتی تھی۔ میں نے پڑھا قبلہ صاحب کے بیٹے، میں نے پڑھا جب اسیروں کو اسیر کر کے بٹھایا گیا اور لے جانا چاہا تھا کربلا سے، تو ایک دفعہ شمر کہتا ہے حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ اسے ہم نے مکتب میں جاتے دیکھا، شاید اپنے باپ کے لاشا پہ کیا، یہ دوڑتا ہوا وہاں گیا، دیکھا سکینہ باپ کے لاشے سے نکلی ہوئی، رو رہی ہو رہی، اس نے جا کے تماچے اور تازیاں دے، میں نے تو آسانی سے جملہ کہہ دیا، 4 سال کی بچی ہو، ذرا آپ تصور تو کریں، میں نفسیاتی جملہ کہنا چاہتا ہوں، عرب کے وہ قد اور کاٹ رکھنے والے، لمبے لمبے قد اور جسامت رکھنے والا آدمی، شمر جیسا آدمی، 4 سال کی بچی جس کے تماچے کی جسامت سکینہ کے چہرے سے بڑی ہوئی، پھر ایک تماچا تو نہیں مارا نا، کئی تماچے مارے، ایک تازیہ تو نہیں مارا۔ میں نے پڑھا کہ جب یہ تماچے مار رہا تھا یا تازیہ نے مار رہا تھا تو سکینہ نے ایک دفعہ کہا کہ شمر جتنا مارنا چاہتا ہے مار دے، لیکن مجھے میرے باپ سے جدا کرنا۔ اس ظالم نے جدا کیا، قافلہ چل پڑا، بس 2-3 منٹ، ایک منزل کے بعد قافلے کو روکا گیا، یہ شمر گھوڑا دوڑاتے ہوئے سید سجاد کے پاس آیا، کیسا کیسا ظلم نے کیا انہوں نے۔ میں 2-4 جملے جناب سکینہ کی ہی مصیبت کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سجاد ظالم اب کیا کہتا ہے؟ کہا بتا سکینہ کہاں ہے؟ کہا بھوپی کی گود میں ہے۔ اب ظالم چاہتا کیا ہے؟ کہا ہمیں حکم ملا ہے کہ سکینہ گود میں سفر نہیں کرنی، سکینہ کو علیحدہ اونٹ پہ بٹھایا، جیسے بیوی نے سنا نا بیوی تڑپ گئی، یقیناً پھوپھی کو لپٹ گئی ہوگی کہ پھوپھی اماں مجھے نہیں جانا، اور ظالم نے کھینچ کے اتارا شہزادی کو، اونٹ تک جاتے ہوئے سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں بھیا سجاد۔ پھر یہی پہ اتفاقی ہوا، شاید صبر ہو جاتا کہ سکینہ کو بٹھا ہی دیا جاتا، بٹھایا نہیں بلکہ سینے کے بل اونٹ کی پشت پہ لٹایا اور لے جا کے رسی دی، اور رسی لے کے سکینہ کو باندھنا شروع کر دیا۔ یہ ظالم سکینہ کو باندھ رہا تھا اور سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں میں اکیلے سفر نہیں کر سکتی، بھیا سجاد میں اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ کہتے جب ایک منزل کے بعد اونٹ کو بٹھایا گیا نا اور رسی کھول دی گئی تو سکینہ کو جب اٹھایا تو بی بی کا سینہ زخمی ہو چکا تھا، اونٹ کی پشت خون سے بھر چکی تھی، ارے سکینہ اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، بھیا میں زخمی ہو چکی ہوں پھوپھی اماں۔ بس ایک منزل اور جانا چاہتا ہوں، بہت گیا
کہہ دیا آپ نے سن لیا، اسی رسی میں سکینہ بھی ہے، کبھی پاؤں اٹھاتی ہے کبھی پاؤں رکھتی ہے، کبھی اٹھاتی ہے کبھی رکھتی ہے۔ آپ مجھے سے سننے والے ہیں، اتنے میں یزید کی نگاہ پڑی، یہ بچی کون ہے؟ بتایا گیا یہ سکینہ بنت الحسین، جو حسین کی بچی ہے۔ اچھا وہ جس کا سنا ہے کہ اس بچی کو باپ سے بڑا پیار ہے اور حسین کو اس بچی سے بڑا پیار ہے، بتایا ہاں یہ وہی بچی ہے جس کے بارے میں حسین کہتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو میرا دل نہیں رکھتا۔ ساری سکینہ کی طرف کر کے کہا یہ صحیح ہے کہ مجھے بابا سے بڑا پیار ہے؟ کہاں ظالم مجھے بابا سے بڑا پیار ہے؟ کہا یہ صحیح ہے کہ بابا کو بھی مجھ سے بڑا پیار تھا؟ کہا ظالم میرے بابا کو بھی مجھ سے بڑا پیار تھا۔ کہا میں تو نہیں مانتا، میں تو تب مانوں گا کہ تو اپنے بابا کو بلائے اور تیرا بابا آئے۔ اتنا کہہ کہ جو تشت پڑا تھا نا قدموں کے پاس میں نے پڑھ دیا، اس میں رومال رکھا ہوا تھا، اس نے چھڑی سے رومال کو اٹھایا، سکینہ